بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر دوم کا سبق نمبر 116 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قیاس خلف کو۔ مصنف قیاس مرکب کی کچھ اقسام کو بیان کرتے ہیں، جیسے ہم نے گزشتہ درس کے آخر میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے قیاس مرکب کی کچھ اور اقسام بھی ہیں، البتہ ہوتی قیاس مرکب ہے لیکن ان کو تھوڑا سا مختلف نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ قیاس خلف ہے یا قیاس مساوات ہے۔ سب سے پہلے مصنف قیاس خلف کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ قیاس مساوات کو بیان کریں گے، اور قیاس کے متعلق ہماری گفتگو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے اشکال اربع میں شکل ثانی کی چوتھی ضرب اور شکل ثالث کی پانچویں ضرب میں اس استدلال کے ذریعے ان ضروب کو ثابت کیا تھا، اور وہاں پہ ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ چونکہ جو شکل ثانی کی ضرب چہاروں میں اور جو شکل ثالث کی ضرب پنجوں میں، دونوں کو نہ برہان عکس صغریٰ اور نہ برہان عکس کبریٰ سے ثابت کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہاں پہ ہمیں ناچار طور پہ برہان خلف سے مدد لینا پڑے گی۔ برہان خلف کہہ لیں، طریقہ خلف کہہ لیں، قیاس خلف کہہ لیں، دلیل خلف کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، فرماتے ہیں سارے کے سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ تو ہم نے اشکال اربع کی شکل ثانی اور شکل ثالث میں اس کو بیان کیا، اور پھر فرماتے ہیں دوسری مرتبہ ہم نے شکل سیوم کی جب تنبیہات کو بیان کیا تھا، اس میں ہم نے کچھ طریقوں کو بیان کیا تھا، جہاں پہ ہم نے طریقہ رد کو بیان کیا تھا۔ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ادھر طریقہ خلف کو بھی بیان کیا تھا، برہان خلف کو بھی بیان کیا تھا، اور اس کی وضاحت بھی ہم نے کی تھی۔ فرماتے اسی طرح ہم نے قیاس اقترانی شرطی میں متصلہ اور حملیہ کی بحث میں اشارہ کیا تھا کہ قیاس خلف دو قیاس میں منحل ہوتی ہے۔ جب ہم اس کی انواع کو بیان کر رہے تھے تو جب ہمارے پاس چوتھی قسم آئی تھی اقترانی شرطی کی، کہ جہاں پہ ایک متصلہ ہو، صغریٰ متصلہ اور کبریٰ حملیہ ہو، ہم نے کہا تھا کہ اس کی بحث کو ہم نے اس لیے طول دیا اس لیے کہ یہ والی بحث جو ہے وہ برہان خلف میں استعمال ہوتی ہے، یعنی اقترانی شرطی کی یہ قسم جو بطور خاص ہے قیاس خلف میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ اس میں چونکہ دو طرح کی قیاسات ہوتی ہیں، انشاءاللہ کی تفصیل آئے گی کہ اس میں چونکہ دو طرح کی قیاسات ہوتی ہیں، ان دونوں قیاس میں سے جو ایک قیاس ہوتی ہے وہ حقیقت میں متصلہ اور حملیہ سے ہی مل کر بنتی ہے۔ تو ہم بارہا برہان خلف، طریقہ خلف کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، اس کی جانب اشارہ بھی کر چکے ہیں، اور اس کو ہم طریقہ کار بھی مکمل طور پہ اس کا بیان کر چکے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اب ہم اس مقام پہ جو کہ اس کا اصلی مقام ہے، مطلب یہاں پر قیاس خلف سے مربوط تمام مطالب کو بیان کریں گے، اگرچہ ان کا پہلے تکرار بھی ہوا ہو، تاکہ آپ کے ذہن میں برہان خلف مزید پایہ ثبوت تک پہنچ جائے۔ کلی طور پر فرماتے ہیں کہ ہماری بات یہیں سے جو ہم نے گزشتہ بھی بیان کی تھی برہان خلف میں، اور بطور کلی جو ہم نے قیاس کا باب جو شروع کیا تھا اس سے پہلے ہم نے اسی بات کو بیان کیا تھا کہ استدلال ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے استدلال مباشر، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، نقص ہے، نقیص ہے، تناقض ہے، عکس مستوی، عکس نقص وغیرہ، مطلب سارے کے سارے کے استدلال مباشر ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ استدلال غیر مباشر ہوتا ہے، کہ آپ براہ راست اپنے مطلوب کو ثابت نہیں کر سکتے، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے آپ براہ راست اپنے مطلوب کو ثابت کریں، بلکہ مجبوراً آپ کو استدلال غیر مباشر کی طرف جانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے روح انسانی کے مجرد ہونے کو ثابت کرنا ہے، جب آپ نے تجرد روح انسانی ثابت کرنا ہے، مطلب اس کے لیے آپ استدلال مباشر سے کبھی بھی مدد نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ظاہراً معلوم ہوتا ہے، بلکہ آپ کو یہاں پہ استدلال غیر مباشر سے ہی مدد لینا پڑے گی۔ فرماتے ہیں پس اس صورت میں انسان جو ہے وہ غیر مستقیم طور پر استدلال قائم کرتا ہے، اور براہین سے مدد لے کر اپنے مطلوب کے نقیض کو باطل کرتا ہے۔ دیکھیے یہ بنیادی نکتہ ہے کہ اس استدلال میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مطلوب کے نقیض کو باطل کرتے ہیں، کہ ہمارا مطلوب اگر صادق نہیں ہو رہا تو اس کا نقیض صادق ہوگا، پھر ہم کیا کرتے ہیں مختلف طرح کی ادلہ لا کے اپنے مطلوب کے نقیض کو باطل کر دیتے ہیں، اور جب وہ باطل ہو جاتا ہے تو خود بخود ہمارے مطلوب کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے، اور اس کو از سر نو دوبارہ سے بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بس اس نقیض کے بطلان سے اپنے مطلوب کی حقانیت کو ثابت کیا جاتا ہے، یعنی روح کے عدم تجرد کو باطل کر کے اس کے مجرد ہونے کو ثابت کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارتفاع نقیضین محال ہے۔ جب عدم تجرد باطل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تجرد ہونا بھی باطل ہے، نہ مطلب عدم تجرد باطل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ تجرد ہونا ثابت ہو جائے گا، اور یہی قول حق ہے۔
تو بس ہم کیا کرتے ہیں، ہم اصل اپنے مطلوب کو نہیں بیان کرتے، نہ اس کے اوپر دلیل قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر دلیل قائم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں باقی رہتی، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو اس کا برعکس ہے، جو اس کا نقیض ہے، اس کو جب باطل کر دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، نقیضان نہ جمع ہوتی ہیں نہ ہی ارتفاع کرتی ہیں، مطلب بس جب وہ نقیض باطل ہو جائے گی تو ہمارا مطلوب خود بخود ثابت ہو جائے گا، اور مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ کسی نئے طریقے سے، کسی نئے استدلال سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مطلب اس طرح کی قیاس کو قیاس خلف کہا جاتا ہے۔ بس ہم قیاس خلف کی تعریف میں کہہ سکتے ہیں کہ قیاس خلف وہ قیاس مرکب ہے کہ جس میں مطلوب کی نقیض کو باطل کر کے خود مطلوب کو ثابت کیا جاتا ہے، یعنی مطلوب کی نقیض کو باطل کرتے ہیں اور اس سے اپنے مطلوب کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قیاس مرکب ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا مصنف نے کہ اس کو قیاس مرکب مصنف نے کہا ہے، البتہ اس کو قیاس بسیط کا نام نہیں دیا۔ قیاس مرکب اس کو کیوں کہا گیا؟ مطلب اس لیے کہ یہ دو طرح کی قیاس سے مل کر بنتا ہے۔ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ کس طریقے کے تحت ہم قیاس خلف کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ مطلب چونکہ یہ دو طرح کی قیاس سے مل کر بنتی ہے کہ جس کو ہم نے گزشتہ قیاس اقترانی شرطی کی چوتھی قسم میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، کس بات کی جانب؟ کہ یہ دو قیاس سے مل کر بنتی ہے، اور وہ دو قیاس یہ ہیں کون کون سی؟ قیاس اقترانی شرطی اور دوسری ہے قیاس استثنائی۔ قیاس اقترانی شرطی سے کس طرح؟ مطلب البتہ قیاس اقترانی شرطی سے آگے آئے گا کہ قیاس اقترانی شرطی ہمارے پاس دو طرح کے نظریات ہیں، ایک ہے ہاشم اللہ عبداللہ کا نظریہ اور دوسرا مشہور مصنف کا نظریہ۔ ان کے نظریے کیا ہے کہ یہاں پر جو قیاس اقترانی شرطی ہوگی یہ دو متصلات سے مل کر بنے گی، جو ہم نے اقترانی شرطی کی سب سے پہلی قسم بیان کی تھی کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا متصلات سے خالصتاً بننے والی قسم، فرماتے ہیں یہاں پہ ان کے نزدیک خالصتاً متصلہ ہونی چاہیے، اس میں کسی اور چیز کا اشتراک نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ مصنف اس کے تھوڑا سا برخلاف ہیں، اور مشہور کا نظریہ بھی حاشیہ ملا عبداللہ سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ نہ دونوں متصلات سے مل کر نہیں بنتے، بلکہ ان میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ شرطیہ ہوتا ہے، چاہے وہ متصلہ ہو یا وہ منفصلہ ہو، البتہ جو دوسرا مقدمہ ہوتا ہے وہ حملیہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ اس کی آگے تفصیل آ جائے گی۔ تو ایک قیاس اس میں ہوتی ہے جو اقترانی شرطی ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے قیاس اقترانی کی چوتھی قسم میں بیان کیا تھا، اور دوسری اس میں ہوتی ہے قیاس استثنائی، مطلب اس میں بھی ہم نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ ایک مقدمہ شرطیہ ہوتا ہے چاہے متصلہ ہو یا منفصلہ ہو، اس میں فرق نہیں، البتہ جو دوسرا مقدمہ ہوگا وہ مقدمہ حملیہ ہی ہوگا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، والقیاسات المرکبۃ قد یسمى بعضها باسماء خاصۃ لخصوصیت فیہا، مطلب جو قیاسات مرکبہ ہے بعض میں سے ان کو خاص نام دیا جاتا ہے، اور یہ خاص نام کیوں دیتے ہیں؟ لخصوصیت فیہا، اس لیے کہ ان میں کوئی خاص چیز پائی جاتی ہے، کوئی ایسی خصوصیت ہوتی ہے کہ اسی خصوصیت کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ قیاس مرکب کی بجائے اسی خاصیت والا نام اس کو دے دیتے ہیں۔ ولا بأس بالبحث عن بعضها تنویر للاذہان، فرماتے آپ کے اذہان کو منور کرنے کے لیے ان بعض قیاسات مرکبہ کی طرف اشارہ کرنے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ منہا، مطلب انہی قیاسات مرکبات میں سے دو ہیں، پہلے بیان کریں قیاس الخلف، پھر انشاءاللہ آگے قیاس المساوات، قیاس خلف اور قیاس مساوات۔ دیکھیں حقیقت میں قیاس مرکب ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس میں خلف نام کی چیز پائی جاتی ہے جو خلاف ورزی اور محال ہونے کو بیان کرتی ہے، مطلب اسی بنا پر اس خاصیت کی وجہ سے اس کو قیاس مرکب کی بجائے قیاس خلف کا نام بھی دے دیا جاتا ہے۔ قد سبق منا، فرماتے یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، کون سی والی؟ ذکر لقیاس الخلف مرتین، مطلب اب سے پہلے تقریباً دو مقامات پہ قیاس خلف کا تذکرہ آ چکا ہے، ذکر خیر آ چکا ہے۔ کہاں کہاں پہ؟ فرماتے ہیں مرتن فی اول تنبیہات شکل ثالث، فرماتے شکل ثالث کی جو ہم نے تین طرح کی تنبیہات بیان کی تھی، ان میں سے جو سب سے پہلی تنبیہ تھی فرماتے اس میں ہم نے بیان کیا وسمیناہ طریقۃ الخلف، اور اسی قیاس خلف کو ہم نے طریقہ خلف کا وہاں پر نام دیا تھا۔ وشرحناہ ہناک بعد شر، البتہ ہم نے وہاں پہ اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کی تھی، اور مثال کے ذریعے واضح بھی کیا تھا قیاس خلف سے کس طرح برہان قائم کیا جا سکتا ہے۔ وَقَدْ كُنَّا اسْتَخْدَمْنَاهُ لِلْبُرْهَانِ عَلَى بَعْضِ ضُرُوبِ الشَّكْلَيْنِ الثَّانِيَ وَالثَّالِثِ، مطلب اس کے علاوہ ہم نے اشکال اربع میں سے بعض شکلوں کی ضروب کو منتج کرنے کے لیے اور ان کے اوپر برہان قائم کرنے کے لیے ہم نے اس سے مدد لی تھی۔ کون کون سی؟ شکل ثانی والثالث، شکل ثانی کی ضرب چہارم اور شکل ثالث کی ضرب پنجم، ان دونوں کے اوپر چونکہ ہم نے وہاں بھی بیان کیا تھا کہ برہان عکس صغریٰ اور برہان عکس کبریٰ سے ان کو ثابت
ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس بنا پر ہم ان کو برہان خلف سے ثابت کریں گے۔ ایک مرتبہ اس طرح بیان کیا وَمَرَّةً أُخْرَى نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْقِسْمِ الرَّابِعِ مِنَ الْإِقْتِرَانِ شرطی، اور پھر مطلب دوسری مرتبہ ہم نے آپ کے متوجہ کیا قیاس خلف کی جانب، کہاں پہ؟ چوتھی قسم کے آخر میں۔ کس کی چوتھی قسم؟ من الاقترانی شرطی، اقترانی شرطی کی جو ہم نے 5 اقسام بیان کی تھی، کون کون سی؟ پہلی متصلات، دوسری منفصلات، تیسری متصلہ منفصلہ، چوتھی ہمارے پاس آئی تھی متصلہ اور حملیہ، اور پانچویں تھی ہمارے پاس منفصلہ اور حملیہ۔ فرماتے جو چوتھی ہمارے پاس تھی اقترانی شرطی کی، جہاں پہ متصلہ اور حملیہ سے مل کر بنے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو طول دیا، حالانکہ اس بات کو اتنا طول نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ یہ والی جو اقترانی شرطی کی چوتھی قسم ہے یہ قیاس خلف میں استعمال ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وہاں پر بھی ہم نے دوبارہ قیاس خلف کی طرف اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو قیاس متصلہ اور حملیہ سے مل کر بنتی ہو، فرماتے ہیں کہ وہ والی قیاس خلف میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کو نہ ہم نے وہاں پہ کیا کہا تھا؟ ان قیاس الخلف ینحل الی قیاس شرطی من هذا القسم، کہ قیاس خلف جو ہے وہ اس قسم کی قیاس شرطی میں منحل ہوتی ہے۔ ومن الخیر للطالب، طالب علم کے لیے اچھا ہے الان کیا ان یرجع الی هذین البحثین، کہ ہم ان دونوں ابحاث کی جانب رجوع کریں قبل الدخول فی التفصیلات الآتیہ، آنے والی تفصیلات سے پہلے۔ فرماتے ہیں کہ اس کو بیان کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلے مقدماتی گفتگو ہے انشاءاللہ، جو اصل بحث ہے کہ برہان خلف سے استنباط کس طرح کرنا ہے، آپ نے کون سے طریقے سے اس کے نتیجہ حاصل کرنا ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کل والے درس میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں والذی ینبغی ان یعلم، وہ والی چیز جس کو جاننا آپ کے لیے سزاوار اور ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ان الباحث قد یعجز عن الاستدلال علی مطلوبہ بطریقۃ مباشرہ، ہم اس بات کو پہلے تقریباً بارہا بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس استدلال کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے استدلال مباشر اور دوسرا ہوتا ہے استدلال غیر مباشر۔ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے استدلال مباشر سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو استدلال مباشر سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی اور طریقے کی، فیحتاج الی اتخاذ طریقۃ غیر مباشرۃ، فرماتے ہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایسے طریقہ کو اخذ کرنے کی جو کہ براہ راست نہیں ہوتا، فیلتمس الدلیل علی بطلان نقیض مطلوب، فرماتے پاس ہم دلیل طلب کرتے ہیں تاکہ اپنے مطلوب کے نقیض کو باطل کر دیا جائے، یعنی ہم ایسا طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ چلو نہ صحیح ہمارا مطلوب ثابت نہیں ہو رہا، ہم اپنے مطلوب کو ثابت کرتے بھی نہیں بلکہ اپنے مطلوب کی نقیض کو باطل کرتے ہیں۔ جب نقیض باطل ہو جائے گی تو ہمارا مطلوب بھی خود بخود ثابت ہو جائے گا، لیثبت صدق مطلوب، تاکہ مطلوب کا صادقہ ہونا یہاں پہ ثابت ہو جائے۔ وجہ لأن النقیضین لا یکذبان مان، اس لیے کہ النقیضان لا یرتفعان، نقیضان ارتفاع نہیں کر سکتی کہ نقیض بھی باطل ہو اور ہمارا مطلوب بھی باطل ہو۔ فرماتے النقیضان لا یرتفعان، نقیضان ارتفاع نہیں کر سکتی جس طرح ان کا اجتماع بھی ممکن نہیں ہے۔ فرماتے پاس اپنے نقیض کو باطل کر کے خود اپنے مطلوب کو ثابت کر دیتے ہیں۔ وَإِبْطَالُ النَّقِيضِ لِإِثْبَاتِ الْمَطْلُوبِ هُوَ الْمُسَمَّى بِقِيَاسِ الْخُلْفِ، فرماتے ہیں نقیض کو باطل کر کے اپنے مطلوب کو ثابت کرنا یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کو قیاس خلف، برہان خلف، دلیل خلف یا طریقہ خلف کا نام دیا جاتا ہے۔ وَلِذَا أَشَرْنَا فِي مَا سَبَقَ فِي تَنبِيهَاتِ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ، فرماتے اسی بنا پر ہم نے شکل اول کی جو 3 تنبیہات تھی اس میں سے سب سے پہلی تنبیہ تھی، اس میں اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا، کس بات کی جانب؟ اَنَّ طریقۃ الخلف من نوع الاستدلال غیر المباشر، کہ طریقہ خلف جو ہے وہ استدلال غیر مباشر کی اقسام میں سے شمار تھا، اس کو استدلال مباشر نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مختلف مراحل میں ثابت کرتے ہیں، ہم براہ راست ثابت نہیں کرتے بلکہ ہمیں وہاں پہ کچھ مقدمات خارجیہ کو ضم کر کے نتیجہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ وَمِنْ هُنَا يَحْصُلُ لَنَا تَعْرِيفُ قِيَاسِ، اسی بنا پر ہم قیاس خلف کی تعریف کو اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، اور بطور عمومی اور آسان الفاظ میں قیاس خلف کی تعریف اس انداز سے بیان کر سکتے ہیں۔ کیا قیاس مرکب یثبت المطلوب بابطال نقیض، وہ والی قیاس مرکب جو اپنے مطلوب کو ثابت کرتی ہے، لیکن کس طرح سے؟ اپنے نقیض کو باطل کر کے، مطلوب اپنے نقیض کو باطل کر کے اپنے خود مطلوب کو ثابت کر دیتا ہے، ایسی قیاس کو قیاس خلف کا نام دیا جاتا ہے۔ اما انہو قیاس المرکب، مطلب ہم نے اس کو قیاس مرکب کا نام دیا ہے، جو کہ ہم نے جو تعریف کی اس میں ہم نے فقط قیاس نہیں کہا بلکہ ہم نے کہا قیاس سے مرکب ہے یہ، مطلب اس کو قیاس مرکب کہنے کی وجہ یہ ہے فَلِأَنَّهُ يَتَأَلَّفُ مِنْ قِيَاسَيْنِ، اس لیے کہ یہ 2 قیاس سے مل کر بنتی ہے، قیاس بسیط نہیں ہوتی، ایک نہیں ہوتی بلکہ کم سے کم اس میں 2 قیاسات موجود ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ اقترانی شرطی، ایک ہوتی ہے قیاس اقترانی شرطی،
کون سی والی؟ اس کی تو 5 اقسام ہیں۔ فرماتے ہیں مؤلف من متصلہ و حملیہ، چوتھی قسم کے جہاں پہ قیاس اقترانی شرطی متصلہ اور حملیہ سے مل کر بنے، اور دوسری ہوتی ہے قیاس استثنائی اقترانی شرطی اور استثنائی، دونوں کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ نقیض کو باطل کر کے مطلوب کو ثابت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو قیاس مرکب کا نام دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کہ آج کے درس کا قیاس مرکب کی اقسام میں سے ایک قسم قیاس خلف ہے۔ اس کا گزشتہ ہم 2 مقامات پر بیان کر چکے ہیں، شکل ثالث کی تنبیہ اول اور شکل دوم اور سوم کی ضرب چہارم اور پنجم میں۔ یہ استدلال غیر مباشر کی اقسام میں سے شمار ہوتی ہے کیونکہ اس میں مطلوب کو براہ راست ثابت نہیں کیا جاتا۔ قیاس خلف وہ قیاس مرکب ہے جس میں مطلوب کے نقیض کو باطل کر کے مطلوب کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اس کو قیاس مرکب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 2 قیاس سے مل کر بنتی ہے۔ ایک ہوتی ہے قیاس اقترانی شرطی جو کہ متصل اور حملیہ سے مل کر بنتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے قیاس استثنائی جس کا پہلا مقدمہ شرطیہ ہوتا ہے چاہے متصلہ یا منفصلہ ہو، البتہ اس کا دوسرا مقدمہ حملیہ ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔